گھڑیاں ختم ہو گئی قبلہ آپ تصدق صاحب تشریف لے آئے تے ایک اعلان سن لو پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور پھر بھی ذرا بلندر سے اللہم صلی محمد میں نے آپ کے سامنے زیارت وارثہ نام سنا ہوگا زیارت وارثہ کی درمیان کے دو جملے میں نے تلاوت کی زیارت وارثہ ہے میں نے جان کے تلاوت کی ہے یہ چیزیں نہیں پڑھی جاتی علماء اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے میں چاہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ تک نہیں پہنچی تھوڑی تھوڑی کر کے پہنچاتا اور یہ ایک اہم حدیث ہے یہ سرکار کی زیارت ہے اس زیارت کا نام ہے زیارت وارثہ معلوم ہوا وارثہ سے مراد ہے کوئی ہے جو وارث کوئی ہے جو وارث ہے جو وارث ہوتا ہے نا وارث جو بھی ہوتا ہے اس کا مالک سے بھی تعلق ہوتا ہے اور وراثت سے بھی تعلق ہوتا ہے دنیا روز کی زندگی کے آپ کے معاملات بھی ہیں جو وارث ہوتا ہے اس کا مالک سے بھی رشتہ ہوتا ہے اور وراثت سے بھی رشتہ ہوتا ہے تب وارث بنتا ہے یہ جو میں نے زیارت وارثہ پڑھی ہے یہ زیارت وارثہ منسوب و مخصوص ہے سرکار امام حسین علیہ السلام سبحان اللہم صلی علی محمد بن محمد اور اس کی انتہائی تاکید ہے کہ یہ زیارت پڑھا اور اس کے پڑھنے کے لیے دیکھیں آپ کے گھر تحفۃ العوام ہوگی تحفے میں بھی لکھا تحفے میں یہ جو چھوٹی سی ہماری کتاب ہے سب سے پہلے لاہور سے چھپی ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ زیارت وارثہ ہے معصوم فرماتے ہیں لوگوں ہماری زیارت پڑھا کر پڑھا ہماری زیارت کرو تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے سبحان یہ تحفے میں لکھا پوچھا گیا مولا اگر ہم آپ کی زیارت وارثہ پڑھیں تو کتنا ثواب ہوگا دیکھیں زیارت وارثہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے گھنٹے نہیں لگتے دن نہیں لگتے مہینے نہیں لگتے 10 منٹ لگتے فرمایا جو ہماری زیارت وارثہ جس میں 10 منٹ لگتے ہیں پڑھے اسے 10 حج کا ثواب ملتا ہے 10 عمرے کا ثواب صحیح 10 حج کا
ثواب، ذرا غور فرمائیں، حج واجب ہے اور حج ہوتا ہے سال کے بعد، یعنی 10 سال واجب ادا کرے تو امام حسین کے 10 منٹ کے برابر۔ یا اللہ، خدا جانے حسین کیا ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو حج ہی نہ ہوتا۔ جناب اسماعیل کو بچانے والا کون ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کون ہے؟ 10 حج کا شکر ہے، آپ خوش ہوتے جا رہے ہیں۔ 10 عمرے کا ثواب ہے اور 10 عمرے 10 حج 10 سال لگے تو امام کے 10 منٹ کے برابر ہے۔ دیکھیں یہ محرم سے پہلے ایک مہینہ گزرا ہے ذی الحج، اسی ذی الحج میں ایک دن آتا ہے جس کا نام ہے یوم عرفہ۔ یوم عرفہ ہے 9 ذی الحج، یہ اگلے دن عید ہوتی ہے، اس 9 دن ذی الحج کو شہادت ہے جناب مسلم کی شہادت بھی ہے، لیکن یوم عرفہ رسول کے زمانے کا ہے۔ اس یوم عرفہ میں توجہ فرمائیں میرے بھائی، اگر کوئی زیارت وارثہ پڑھے تو معصوم فرماتے ہیں اسے 1000 حج کا ثواب ہے۔ تصور بھی نہیں ہو سکتا 1000 حج ہے، اور حج بھی مقبولہ، صرف حج نہیں 1000 عمرہ مقبولہ۔ پھر فرمایا اسے 1000 جہاد کا ثواب جو رسول خدا کے ساتھ کیا، یعنی جہاد بھی اس کے برابر میں، عمرہ بھی اس کے برابر میں، حج بھی اس کے برابر میں، 10 منٹ کا عمل 1000 حج کے برابر۔ میں لفظ کہوں گا، اے صاحبان علم تشریف فرمائے، جس کی زیارت پڑھنے کا ثواب اتنا ہے تو اس کی زیارت کرنے کا ثواب جایا کرو میرے بھائی، اگر وہاں 2 کروڑ آ جاتے ہیں 10 محرم کو تعجب کیوں کرتے ہیں؟ پھر یہ مخلوق نہیں، دنیا کی کل مخلوق وہاں ہوتی، فرشتے موجود ہوتے ہیں، تعجب کیوں کرتے ہیں؟ زیارت پڑھنے کا ثواب 1000 حج ہے تو اس کی زیارت کرنے کا ثواب کیا ہو؟ دیکھیں اسی کو سلام کیا جاتا ہے۔ زیارت وارثہ آپ فرمائیں کہ میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ السلام علیکم یا وارثہ آدم صفوت اللہ، نبی کا بھی ذکر ہے، صفت کا بھی ذکر ہے۔ السلام علیکم یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ۔ بات اچھی لگ رہی ہے۔ السلام علیکم یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارثہ محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارثہ امیر المومنین ولی اللہ۔ میں لفظ کہوں جو انبیاء کا اکیلا وارث ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ وارث ہے حسین یا نہیں؟ دیکھیں وراثت صرف مال کا نام نہیں، علم بھی وراثت ہے، حکمت بھی وراثت ہے، کمالات بھی وراثت ہے۔ حسین اکیلا ایسا ہے، وراثت انبیاء کی ہے، وارث حسین۔ لیکن آپ تاریخ میں بھی آپ کی نظر ہے، میں جملہ کہوں، یہ امام حسین علیہ السلام سے یہ زیارت وارثہ کیوں منسوب ہو گئی؟ کہ وارثی حسین ہے کن کا؟ انبیاء کا۔ پھر میں بجلی گل کرنے لگا جناب غور فرمائیں، جب حسین وارث ہے نا کل انبیاء کا تو پھر مانو نا کہ نبی ورثہ چھوڑتے بھی ہیں اور وارث بنتے بھی ہیں۔ نبی وارث بنتے بھی ہیں، ودی ساری میں کروں، اور ورثہ چھوڑتے بھی ہیں، تو پھر بی بی کا فدق ثابت۔ اور جنہوں نے یہ کہہ کے فدق کہ فدق نہیں دیا کہ معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، جو انبیاء ہوتے ہیں نہ ورثہ چھوڑتے ہیں نہ پاتے ہیں۔
اگر ورثہ نہ چھوڑتے ہوتے تو امام حسین کیسے وارث ہوتے؟ مان لیا کہ بنائی گئی بات بی بی نے یہی تو کہا تھا، نبی ان کا وارث موجود، اس نبی کا وارث موجود، اس نبی کا وارث موجود، انہوں نے کہا وہ تو ورثہ چھوڑتے نہیں ہیں، تو امام حسین کو زیارت وارثہ کے لیے جب تک دین رہے گا حسین وارث رہے گا، سمجھ آ گئی؟ فدا کو حسین کا کون ہے جو لینے والا ہے؟ ہو گیا جناب؟ بسم اللہ۔ اب یہ سلام کیا جا رہا ہے کن؟ ایک تھوڑی سی بات، سلام کیا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام۔ دیکھیں یہاں دن ہے، جو امریکہ میں رہتے ہیں اس وقت وہاں کیا ہے؟ وہاں رات ہے اور یہاں دن ہے، اور وہاں کیا آسٹریلیا میں کیا ہے؟ سمجھ جائے مختلف وقت ہے، معلوم ہوا کوئی وقت ایسا نہیں جس پہ حسین علیہ السلام پر سلام نہ ہو۔ عبادت کا وقت مقرر ہے، حسین کے سلام کا نہیں۔ کیا بات ہے، آپ جتنے تشریف فرمائے سلام کرتے ہیں یا نہیں؟ بے شک بے شک کرنا چاہیے میرا بھائی، سلام کرے، زیارت وارثہ پڑھے، اتنا سلام میں نے ابھی بیان کیا، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ بسم اللہ۔ دیکھیں آپ صحیح پڑھیں گے اپنی قابلیت کے مطابق، صحیح پڑھیں گے اپنی صلاحیت کے مطابق، میں پڑھوں گا اپنی کمزوری کے مطابق، ہر آدمی اپنی اپنی صلاحیتوں میں۔ دیکھیں آپ کا ولیوں کا ضلع ہے یہ گجرات، آپ کے بڑے بڑے ولی بھی انہیں سلام کہتے ہیں۔ صرف ولی نہیں، شہباز کلندر بھی سلام کرتا ہے۔ حسین وہ کمال ہے جسے نبی بھی سلام کرتے ہیں، رسول بھی سلام کرتے ہیں، اولو العزم رسول بھی سلام کرتے ہیں۔ کہوں جملہ جنہیں خاتم المرسلین بھی سلام کرتا ہے، جس کو خود بابا علی سلام کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ کیا سمجھ میں جناب علی سلام کرتے ہیں؟ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری۔ کیا جناب علی علیہ السلام سلام نہیں کرے؟ بارہواں امام سلام نہیں کر رہا؟ سلام نہیں کر رہا؟ بارہ مسائل پڑھنا مقصود نہیں، بارہواں امام جس میں خود خالق سلام کرے۔ دیکھیں یہ وہ ہیں جن پہ خاتم المرسلین نہیں، خود توحید کا بھی سلام۔ میں کیا کہوں، توحید کی عبادت ہو رہی ہے، وہی توحید حسین پہ سلام کر رہا ہے۔ نہیں میرا سلام تو کمزوری کے تحت ہوتا ہے، جب توحید سلام کرتا ان اللہ یکرو کا سلام ہے یا نہیں پڑھتے ہیں یا نہیں میرے بھائی؟ اللہ تیرے اوپر سلام کر کر جس حسین پہ خالق سلام کرتا ہے، کیسا حسین ہے، اب میں لفظ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ سلام کا جواب واجب ہے۔ دیکھیں ہم نہ سن سکیں ہماری کمزوری کا سبب، صحیح سلام کا جواب دیتے ہیں، جب دیتے ہیں خدا جانے کون کون سنتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن سلام تو کرنا چاہیے، جواب دینا صحیح کا کام، وہ دیتے ہیں ہم نہ سنیں کوئی حق نہیں، جواب نہ بھی دے تو کوئی حق نہیں، ہمیں حکم ہے سلام کرنے۔ جب آپ کو سرکار دو عالم سلام کرے، بابا سلام کرے، توحید سلام کرے، کیا جواب نہیں ہوگا؟ ہمارا چلو وہاں تو ہوگا نا۔ اور میں لفظ کہتا ہوں حمید عجیب کہ حسین وہ کمال ہے جس نے سلام کا جواب دینا ہے، حسین علیہ السلام وہ کمال ہے جو ہر ایک کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ایک جواب دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ ان کا جواب ایک، وہ جواب دینے والا کون؟ امام آقا امام حسین علیہ السلام۔ اس لیے سلام کرتے ہیں، اے آدم کے السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ۔ بے شک بے شک۔ اچھا ایک زیارت کی بات آئی نا ابھی، کتنی ثواب ہے؟ کتنی؟ ہزار حج تو میں نے بتایا، ایک چھوٹی سی بات میں بتا دیتا ہوں، چھوٹی سی بالکل۔ یہ دیکھیں عراق میں
کربلا مولا کے قریب ایک قوم ہے، بسم اللہ. وہاں کی رہنے والی ایک سید ساتھی، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کو ضروری نہیں کہ سارے مانے، واہ جی واہ. ماننے میں اس لیے جبر نہیں ہے. واہ جی واہ. لا اکراہ فی الدین ہے. بے شک. ان 14 کو مانو نہ مانو اللہ کچھ نہیں کہے، واہ جی واہ. لیکن جب انکار بڑھے گا پھر پتھر برسا دے گا. اور نہیں فرما رہا ہے. بے شک. نماز آپ کی. اچھا یہ کتاب میں لکھا ہے کہ اس بی بی کی سید زادی کی، اب سید کے لفظ میں لکھے، اب میں تو کیونکہ تاریخ میں لکھے اسے لکھی تو کہنی ہے، لفظ کہنی ہے کہ سید زادی نے دعا کی، منت مانی. منتی عجیب آپ سنیں گے، پہلے سن لیجئے میرے بھائی. منت اس نے یہ مانی کہ اللہ مجھے لڑکا دے وہ امام حسین کے زائرین کو لوٹے گا. وہ گل سمجھ جاتی ہے. سوار جاتے ہیں پیدل، نجف ایسا سے بھی جاتے ہیں، کوئی سے لوگ جاتے ہیں نا، کتنی لاکھوں آدمی جاتے ہیں، اب تو کروڑوں والی بات ہوتی ہے. ایک وقت آ رہا ہے گنتی سے بھی آگے نکل جائے، دیکھتے تو جائیں. حقیقت سامنے آتی چلی جا رہی ہے، بہت جلد قریب ہے کہ حقیقت نمایاں ہو کے سامنے آ جائے. ہر گھر میں حسین حسین. یہ بڑھتی ہوئی باتیں آپ کو کہاں لے جا رہی ہیں؟ حقیقت کہاں تک پہنچائی جا رہی ہے؟ جبر مسیحیت خود خالق چاہتا ہے جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں حسین. ہر قوم پکارے گی ہماری حسین. منت مانی اس بی بی نے غور سے سماعت فرمایا، میرے بھائی ہے، میں خادم ہوں آپ کا. تو بچہ پیدا ہو گیا. جب بچہ ہوا تو انہوں نے اس کا نام رکھا علی. مانتے بھی نہیں ہے نام بھی علی رکھا. مانتے ہیں کسی کو تو نام رکھ دیا علی خلیگی. خلی ان کا خاندانی نسبت تھی، خلیگی لام یہ عینی خلیگی. بچہ خوشی ہو ان کو. جب یہ لڑکا صاحب کتاب لکھتے 18 سال کا ہوا، جوان ماں ساتھ بیٹھی تھی، یہ بھی بچہ بیٹھا تھا، تو ماں نے اس کو کہا بیٹا تو منتوں سے پیدا ہوا. کل میری سمجھ آنے کی اچھی ہے، منتوں سے پیدا ہوا ہے. اس نے کہا بھی میں اور میری منت مانی. ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، منت مانی. اس نے کہا امی کیا منت مانی؟ کا منت یہ مانی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو بچہ لوٹے گا. پہلے تو وہ گھوم گیا، امی ایسی نہیں ہوتی ہے، توجہ نہیں فرمائی. جب وہ بدلنا چاہتا ہے زمین، خوش ہو جاؤ میرے بھائی. ماشاءاللہ. امی ایسی اس نے کہا ہاں میں نے مانی. کہتی اگر تُو نے مانی ہے میں منت میں پیدا ہوا ہوں. آج تمہیں پتہ ہے شب جمعہ ہے اور کافی آج امام کی زری میں جا رہے ہیں. ابھی مجھے تلوار دے، میں ابھی لوٹ کے لے آتا. ابھی میں جا تلوار لی علی خلیگی نے اور لے کے چوراستے میں جہاں سے جس طرح سے گزرتے تھے بیلاش کا قافلے وہ وہاں بیٹھے. چونکہ آیا تھا لوٹنے کی نیت سے، خالق اسے بدلنا چاہتے تھے، خالق نے قافلہ روک دیا. کیا بات. آتے ہوئے قافلے پیچھے روک دیے. دیکھیں اب روک گئے تو میں کتنی بڑی بات کی. اس نے کہا یہ کہ قافلے جلدی جلدی آتے تھے، آج قافلے کو دیر ہے، کیوں نہ میں ذرا سو لوں، نیند کر. قافلہ میرے ساتھ سے قافلہ گزرے گا، آوازیں آئے گی، میں اٹھ جاؤں گا. یہ سویا نہیں، سونا سونا ہو گیا. خوش نہیں ہو گیا. سو گیا. گہری نیند آ گئی علی خلیگی کو. جب گہری نیند آ گئی قافلہ گزر گیا، اسے خبر ہی نہیں ہوئی. خبری نہیں، اتنا بڑا قافلہ جب گزر گیا تو یہ کہتا ہے میں سو جب گیا مجھے خواب میں مر گیا قیامت کے دن.
سمجھ آئی؟ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے فرشتے ایک ایک کو بلا رہے تھے. میرا نام لیا گیا، میں بھی گیا. یہ سردار میں ہے پتہ نہیں حاکم یوم الدین، اللہ نہیں کوئی ہے. یا علی انت قسیم النار والجنہ. خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ. جب صحیح کے سامنے میں گیا، یہ علی خلی خود کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا. صحیح نے حکم دیا انہیں باندھ کے جہنم میں ڈالو. جی جی بسم اللہ. اس نیت سے گیا ہوا ہے اسے جہنم میں ڈالا. وہ فرشتے جو دروغائے جہنم تھے انہوں نے مجھے پکڑا، جکڑ کے مجھے میری طرف دیکھے میرے بھائی جہنم میں ڈالا. جو ہی مجھے جہنم میں ڈالا جہنم بجھ گیا. جہنم کی آگ ختم ہو، آگ بجھ گئی. فرشتوں نے کہا پروردگارا یہ آگ کیوں بجھ گئی؟ حکم جہنم میں پھینکنے کا ہے، ہم نے پھینکا ہے آگ بجھ گئی. جواب آیا جب یہ سو رہا تھا، کیونکہ سڑک کے کنارے پہ تھا، زائرین کے پاؤں کی خاک اس پہ پڑی ہے. خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ. زائرین کے قدموں کی خاک. جب زائرین کی خاک ایسی ہے تو خاک شفا کیا ہوگی؟ خاک زائرین کی جو خاک تھی نا قدموں کی ہوتی ہے نا، دھول اٹھتی ہے، اس پہ پڑی ہے. جہنم بجھ گئی. اللہ نے کہا زائرین کی خاک پڑے اور وہ جہنم میں جائے. فرشتوں میں دیکھیں جب حقیقت بالکل سامنے کرنا ہوتی ہے نا، خواب بڑھا دیے جاتا ہے. کہتا ہے کہ وہ جہنم کے دروغے جتنے تھے انہوں نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں پانی تھا. انہوں نے مجھے خوب نہلایا، کپڑوں سمیت ڈیوٹی چلا دی ہے. اتنا پانی انہوں نے چلایا بالکل ہر شے اوپر والی دھل. پھر حکمائی سے اب ڈالا. اب جو انہوں نے ڈالا جہنم پھر خوش گئے. خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہونا چاہیے میرے بھائی. اب جب پہنچ گیا جہنم اب فرشتوں نے کہا مولا اب کیا رہ گیا؟ فرمایا جب یہ سو رہا تھا اور قافلہ گزر رہا تھا اس کا منہ کھلا ہوا تھا، وہ خاک اندر چلی گئی. جس کی خاک اندر جائے جہنم حرام ہے، جس کا ایمان اندر چلا جائے حسین کو مانو جہنم سے بچنا. یہ کہتا ہے جو ہی یہ میں نے دیکھا جہنم بول گیا اور یہ بھی بتایا. میں تو بہت خوش ہوں. خوشی میں میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل کے اٹھا بیٹھا مولا کی بارگاہ میں توبہ کی. مولا کیا میں سوچ کیا آپ کیا ہیں، آپ کے ماننے والے کیا. میں آپ کا ہمسایہ عراق میں رہنے والا، مولا مجھے معافی دے دے. توبہ کر، توبہ مولا معافی. غلطی ہو گئی، اچھی بات ہے. بسم اللہ. کاغذ قلم دوات نکالا. یہ پہلا شاعر ہے جو امام کی الہامی حکم سے اتنی شعر لکھے. کہتا مولا میں ابھی دیکھیں ابھی میں شعر قصیدہ لکھتا ہوں 40 بند چار مصرے. ٹھیک ہو 4 مصرے کے میں 40 بند لکھتا ہوں. مولا لکھوانا تو نے ہے، مجھے الف بے کا بھی بتا دے. میں 40 بند بس لکھتا جاؤں، آپ ایسے گویا مجھے لکھواتے جائیں، تب مجھے یقین ہوگا میری توبہ قبول ہوگی. مولا آپ یہ مجھے معاف کر دیں. اب شاید کتاب دیکھیں کتابوں میں اس نے لکھنا شروع کیا. بیٹھے بیٹھے 40 بند مکمل ہو گئے. اب یہ جب مکمل ہوئے تو اٹھ کے سیدھا ماں کے پاس گئے. ماں تو بیٹھی تھی کہ کوئی لوٹ کے لیا. وہ کی ہوا کیوں لوٹ کے لے لیا؟ کہتے ہیں امی کہاں زندگی گزاری تھی.
مجھے مجبور کیا. میرے امام جب ساری بات سنائی میرے امام کو امام مان واہ جی واہ ماشاءاللہ سارا گھرانہ سیاہ ماں سمائے. ماشاءاللہ اور یہ شعرا اس وقت تھا. اسماعیل ہمیر یمن میں ایک قبیلہ ہے. وہ اصحاب اخدود جہاں قتل کیے گئے یمن میں ان کی تصویریں بھی میرے پاس تھوڑی سی مطلب جب پڑھا کریں کبھی بھی قرآن پاک کھول کے. تو اسماعیل ہمیر جناب علی علیہ السلام کے روضے پہ اشعار پڑھتا ہے لکھتا ہے پڑھتا ہے لکھتا ہے. لوگ بڑی داد دیتے ہیں. جب سے اسماعیل یہ علی خلیل آیا نا جوان جی ان کو بھی دعوت ہوتی ہے یہ بھی محمد پڑھنے لگے. میں کیا کروں جب یہ علی خلیل پڑھتا اس کے بعد اسماعیل ہمجری پڑھتا اس کو داد تو اس کو بھی ملتی اس کو بھی لیکن علی کو زیادہ ملتی. یہ لگتا ایسا ہے کہ امام اپنی داد آپ کے دلوں میں ڈالتے ہیں. داد دینا سنت امام ہے میرے بھائی. امام خوش ہو ہمیں نہ دیا کرے امام کی سنت سمجھ کے رہو. ماشاءاللہ.